لوٹنے کی بات کریں تو ہمیں کون نہیں لوٹتا۔ جوتے والا ہمیں لوٹتا ہے، کپڑے والا ہمیں لوٹتا ہے، سبزی اور گوشت والا ہمیں لوٹتا ہے۔ اتنا لوٹنے کے بعد اگر کوئی ہمیں اللہ کے نام پر لوٹ لے تو شاید حشر کے میدان میں ہماری نجات کا سامان ہو جائے کہ یہ بندہ میری خاطر میرے نام پر لٹتا رہا ہے۔ ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم دوسروں کی آخرت کی فکر کرتے ہیں لیکن خود دنیا کی فکر میں مگن رہتے ہیں۔ اللہ پر بھروسہ رکھو، اس بچے کی طرح جس کو اگر ہوا میں اچھالا جائے تو ہنستا ہے اور ڈرتا نہیں ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ مجھے پیار کرنے والا کبھی گرنے نہیں دے گا۔ صرف اللہ ہے جس سے جتنا جھک کر محبت مانگی جائے اتنی ہی بلندی نصیب ہوتی ہے۔ محبت دیکھ لی ہم نے زمانے بھر کی لوگوں میں، جہاں کچھ دام زیادہ ہوں وہاں انسان بھی بک جاتے ہیں۔ ہر رشتے کی قدر کیجیے اور خوب کیجیے، ایک ایک کر کے سب نے چلے جانا ہے، پیچھے بس حسرت اور یادیں رہ جاتی ہیں۔ دوسروں کو نیچا دکھانے کا شوق لوگوں میں اس لیے بھی ہوتا ہے کہ خود اونچا ہونے کی اوقات نہیں ہوتی ان کی۔ اگر اللہ تمہیں دینے میں دیر کر رہا ہے تو سمجھ جاؤ کہ اسے تمہارا مانگنا پسند آ گیا ہے۔ انسان جب کچھ برا کرتا ہے تو آگے پیچھے دائیں بائیں ہر طرف دیکھ لیتا ہے، بس اوپر نہیں دیکھتا۔ زندگی بہت مختصر ہے، اسے اپنوں کے ساتھ ہنسی خوشی اور ایک دوسرے کے غم بانٹنے میں گزار دیں۔ یاد رہے کہ انسان کی زندگی کا کچھ بھروسہ نہیں، کب کس پل آخری سانس لیتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہو جائے۔ غلط ہو بھی جائے تو یہی سوچیں کہ ٹھیک ہو جائے گا۔ مایوسی سے ہارنا نہیں چاہیے بلکہ مایوسی کو ہرا دینا چاہیے۔ امید بڑے کام کی چیز ہے، اسے سنبھال کر رکھنا چاہیے۔ درخت سے پتوں کا گرنا محض موسم کی تبدیلی کا پیغام نہیں ہے، بلکہ یہ بھی یاد دلاتا ہے کہ ہر شے فانی ہے۔ خود سے بندھے لوگوں کی قدر کریں، انہیں تھوڑا سا اپنا وقت، تجربہ، توجہ اور محبت دیجیے، اس سے پہلے کہ آپ انہیں کھو دیں۔ تمہارا راز تمہارا خون ہے، اسے صرف تمہاری ہی رگوں میں دوڑنا چاہیے۔ سب سے زیادہ تکلیف دہ لمحات وہ ہوتے ہیں جب آپ اپنی سب سے قیمتی چیز کو بچانے میں خود کو بے بس محسوس کرتے ہیں۔ جب اپنوں میں غدار اور مکار منافق پیدا ہو جائیں تو میدان میں کھڑا شیر بھی کتوں سے بازی ہار جاتا ہے۔ 4 چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو سردار بناتی ہیں: علم، ادب، سچائی، ایمانداری۔ اپنے بچوں کو ان 4 چیزوں کی تعلیم لازمی دو۔ اگر سردار نہ بھی بنے تو معاشرے میں کبھی ذلیل نہیں ہوں گے۔ ایک شخص سے پوچھا گیا، تم نے عقل مندی کی باتیں کہاں سے سیکھی ہیں؟ تو اس نے جواب دیا، جاہلوں سے۔ جب جاہل کوئی غلطی کرتے ہیں تو میں ان سے عبرت حاصل کرتا ہوں اور وہ غلطی نہیں کرتا، اور جو غلطی نہ کرے وہ عقل مند ہوتا ہے۔ جلد باز کو خوشی نہیں ملتی، غصیلے کو سرور نہیں ملتا، اور بیزار شخص کو کوئی دوست نہیں ملتا۔ اس لیے جلد باز، غصیلے اور ہر وقت بیزار رہنے والے مت بنو۔ دنیا وہ کتاب ہے جو کبھی پڑھی ہی نہیں جا سکتی
اور زمانہ وہ استاد ہے جو سب کچھ سکھا دیتا ہے۔ احترام کرنا تربیت ہوتی ہے اور معافی مانگنا حسن اخلاق ہوتا ہے، ذلت نہیں۔ وقت جب شکار کرتا ہے تو ہر سمت سے وار کرتا ہے۔ ضروری نہیں کہ کوئی بددعا یا آہ تمہارا پیچھا کرے، بعض اوقات کسی کا صبر بھی تمہاری خوشیوں کی راہ میں رکاوٹ بن سکتا ہے۔ قبرستان کے باہر کہاں لکھا ہے کہ یہاں صرف بوڑھوں نے ہی آنا ہے؟ تقدیر کے لکھے پر کبھی شکوہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ انسان اتنا عقل مند نہیں ہوا کہ خدا کے ارادے سمجھ سکے۔ طاقتور ہو کر بھی کسی بے سہارا کو سہارا دینا ہی اصل قوت ہے۔ اگر نیتوں کا اثر چہروں پر نظر آنے لگتا تو معاشرے کا ہر فرد نقاب کرنے پر مجبور ہو جاتا۔ ساری عمر کسی کے ساتھ کتنا ہی اچھا کر لو، لیکن کسی کی مجبوری میں کسی ایک بات پر ساتھ نہ دے سکو تو ساری اچھائیاں کنویں میں گر جاتی ہیں۔ کچھ نیا حاصل کرنے کے لیے وہ مت کھو دینا جو پہلے سے تمہارے پاس موجود ہو۔ اللہ تعالیٰ کو زبان کا اور دل کا سخت ہونا پسند نہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے دونوں کو بغیر ہڈی کے بنایا ہے۔ ہم زندہ انسان کو روٹی تک نہیں پوچھتے، لیکن مرے ہوئے انسان کے لیے دیگے چڑھا دیتے ہیں۔